بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے۔ یہ 12واں پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا یہ 7واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ الہود کا بھی یہ 7واں ہی رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ وَلَقَدْ جَاءَت اور البتہ آئے رسولنا ہمارے فرشتے، ابراہیم بالبشریٰ خوشخبری لے کر، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے بچھڑے کا بنا ہوا گوشت لے آئے۔ ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، یعنی یہ دراصل حضرت لوط اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بحرہ میت کے جنوب مشرق میں تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی، یعنی سلمنا سلامن علیک، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا، یعنی فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا، اسی طرح یہ سالم مقتدان یا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، عبادت ہوگی۔ امرکم سلام یا علیکم سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بنا ہوا بچڑا لا کر پیش کر دیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو موجود ہو حاضر خدمت کر دینا چاہیے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بنا ہوا بچڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔ اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا، یا ان کے آثار سے جو ایسے موقع پر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار فرمایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں۔ ان کی ہلاکت کی خبر سے انہوں نے مسرت کی
بعد کہتے ہیں اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر ہے، اور اس ہنسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے بوڑھے جوڑے کو دی۔ واللہ عالم بالصواب۔ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ قالت وہ بولی یا ویلتا اے خرابی، وآلد کیا میرے بچہ ہوگا، وانا حالانکہ میں عجوز بڑھیا، وہذا اور یہ بعلی میرا خامد شیخن بوڑھا۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خامد بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں جو خود بھی بوڑھی تھیں، اور ان کا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر کس طرح تعجب کا اظہار کر سکتی ہے جبکہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے۔ وہ تو جو چاہے اس کے لفظ کن سے ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر لفظ کن کہے تو اس سے ہر چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے اہل بیت سے یاد کیا، اور دوسرے ان کے لیے جمع مذکر مخاطب علیکم کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل بیت کے لیے جمع مذکر کے صیغے کا استعمال بھی جائز ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور انہیں جمع مذکر کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوط۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ اس مجادلہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، جس پر فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، بے شک یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم علیہ السلام اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑیے، اللہ کا وہ حکم ہلاکت کا آ چکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر تھا، اور اب یہ عذاب نہ کسی کے مجادلے سے روکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جو بے ریش تھے، یعنی بغیر داڑھی کے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر بھی لوط علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہاں بھی علم غیب کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا، کیونکہ حضرت
لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے، اگر انہیں علم غیب ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاری میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا، اے قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرنے لگے تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں۔ یعنی تمہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو، یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعد نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں، اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے ایک طرح کا باپ ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کرو۔ یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، کیونکہ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کہیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقعہ نو وارد مسافر اور مہمان ہی سمجھتے رہے، اس لیے بجا طور پر ان کی مخالفت کو اپنی عزت و وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے جیسا کہ پہلے میں نے کہا تو وہ ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یہاں قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا اس آسرا پکڑ پاتا۔ قوت سے اپنے دست بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے، اور شدید مضبوط اسرا سے خاندان، قبیلہ یا اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا۔ یعنی نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی، میں ان بدگماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے، اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم و مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے تمام ظاہر اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کا نہایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا ظاہر اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا اسی طرح مختار کل بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل کے لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے۔ اگر نبی دنیا میں اختیارات سے بیراوار ہوتے تو یقیناً حضرت لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے مذکورہ الفاظ میں کیا۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے
پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں۔ پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کر لیا تو بولے، اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک حصے میں سوائے بیوی کے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جا، صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ اتنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا ایک عمل کیا، تو میری سمجھ میں جو بات آئی ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور کیا اللہ کو کون پوچھنے والا ہے کہ اللہ نے یہ کیا اور کیوں کیا؟ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کیا کہ باقاعدہ طور پر ان کی جو یہ عادت خبیثہ تھی اس پر مکمل حجت جو ہے اس کو بالکل مہر ثبت کر دی، اس پر مکمل حجت جو قائم کر دی، اس کے بعد ان کو سزا دی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ مُصَوَّمَاتً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اس آیت میں ہی کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکریلے پتھر ہیں جو ان پر برسائے گئے، اور بعض کے نزدیک اس کا مرجع وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں، اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر منکرین ہیں۔ مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل حسن خورشید عوام۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر اچھی بات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔